اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ آخری جو 30واں پارہ ہے، اس میں جو صورتیں ہیں، تقریباً ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت اور جنت اور جہنم کے جو مناظر ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجنے کے بعد مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابتدائی ایام میں مکہ میں مشرکین کو 3 باتوں کی دعوت دی گئی تھی: توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو ان لوگوں کو توحید کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی تھی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم معبودان باطلہ کی عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم وسیلہ بنا رہے ہیں ان کو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کو یہ چیز سمجھنا آسان تھا کہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ نہیں، آپ لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہوگی اور اللہ سے ہی آپ کو مانگنا ہوگا۔ یہ توحید کو پیش کیا، یہ سمجھنا آسان تھا۔ اور دوسرا جو پیغام تھا رسالت کا کہ آپ لوگ نبوت کو تسلیم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور یہ بھی سمجھنا ان کے لیے آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے لوگ جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو خاص کر یہ لوگ اپنا رہنما مانتے تھے، تو یہ لوگ سمجھتے تھے اس بات کو بھی، یہ سمجھنا بھی آسان نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے اس لیے کہ یہ لوگ ہٹ دھرم تھے۔ یہ لوگ اپنے کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم اپنے ماں باپ کو ایک امت پر پائے ہیں، انہیں ہم نے پایا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تو ہم بھی کریں گے، ہم کیوں تمہارے کہنے سے اچانک اپنے آپ کو بدلیں۔ اس ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ایسا کوئی بات نہیں، بس یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ بیوقوفی کی وجہ سے اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے۔ جو تیسرا جو پیغام ہے آخرت کے بارے میں، یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سمجھنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے یہ لوگ بالکل کلی طریقے سے انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مذاق اس کا آخرت کا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتنے بھی آپ صورتیں پڑھیں گے، تقریباً ساری صورتوں میں، بلکہ جو مکی دور ہے 13 سال کا، اس میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی مکی صورتیں آپ پڑھیں گے کہ ان میں توحید اور رسالت اور آخرت، ان تینوں کا اکثر تذکرہ آیا پوری قرآن میں۔ توحید اور رسالت کا جتنا تذکرہ آیا، ان تینوں میں سب سے زیادہ آخرت کا تذکرہ آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، کتنا بھی کہیں مذاق کرتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ بہت زیادہ کیا، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قیامت کے دن جو حالات ہونے والے ہیں ان سب کا تذکرہ فرمایا تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا سمجھایا ان لوگوں کو کہ کئی مثالیں بھی دے کر سمجھایا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے ظالم اور ایک آدمی ہوتا ہے مظلوم۔ جب دونوں مر جائیں گے تو کیا ختم ہو جائے گا کہ ایک آدمی ظالم دنیا میں عیش کی زندگی گزارا، ایک مظلوم ہے پوری مظلومیت کے ساتھ پوری زندگی گزارا، مر جائے گا، تو کیا دونوں کا خاتمہ، دونوں کا اینڈ ایک طرح ہوگا؟ کیا دونوں کا نتیجہ ایک ہوگا؟ نہیں، دونوں کو اٹھایا جائے گا، ظالم کو ظالم کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوم کو مظلوم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ان لوگوں کو۔ لیکن یہ لوگ صرف ہٹ دھرمی کی بنیاد پر آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہی اللہ رب العالمین نے سورہ نبا، جو کہ پہلی سورت ہے اس پارے کی، آخری پارے کی، یہ لوگ اختلافات کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ سب قیامت وغیرہ کچھ آنے والا نہیں ہے، ہم لوگ مر جائیں گے تو اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا عما یتساءلون، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی عظیم خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلافات کر رہے پھر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، قریب میں یہ لوگ جان جائیں گے کہ قیامت کیا ہے اور قیامت ہونے آنے والی ہے یا نہیں۔ ثم کلا سیعلمون، تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا پھر ہرگز نہیں، یہ لوگ ضرور جان جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو بنایا، رات دن بنائے، اور خود آپ لوگوں میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کی اپنے وجود کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے اولاد دیے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مثالیں دے کر فرمایا کہ تم لوگ سمجھ جاؤ، لیکن انسان اس کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانو گے
تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ قیامت تو آنے والی ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جو سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ جو ہے فوج در فوج آؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، قیامت کا تذکرہ فرمایا اور جہنمی لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے قیامت کو اور ایمان نہیں لائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، اور اس دن جو حشر ہوگا وہ جو ہے تمہیں قیامت میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھنا پڑے گا اور جہنم میں جا کر کے ان ساری چیزوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان باتوں کا قیامت اور اس کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور جنتی لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان للمتقین مفازا، کہ متقی لوگوں کے لیے جو ہے کامیابی ہے اور انہیں کیا کیا نیک نعمتیں ملیں گی جنت میں، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا اس صورت میں۔ اگلی صورت میں سورۃ النازعات جو ہے، اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت ہی کے بارے میں سمجھایا۔ کیا اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ہی آسان طریقے سے انہیں سمجھا اللہ نے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے آپ کی روح نکالتے ہیں، آپ کو موت آتی ہے، آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کیا وہ اللہ رب العالمین تمہاری موت کے بعد حکم دے کر فرشتوں سے دوبارہ تم میں جان ڈال کر کے اٹھا نہیں سکتا ہے؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے بالکل آسان طریقے سے انہیں سمجھایا، لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو لوگ ہٹ دھرم تھے ان ہٹ دھرم لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرعون کا تذکرہ کر کے بیان فرمایا کہ آپ لوگ تکبر ہٹ دھرمی کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہو، تو پھر فرعون بھی ایسے ہی تھا، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا تذکرہ فرما کر جو ہے اس کے بعد جنت اور جہنم کا اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ سورہ عبس جو ہے اس کے بعد کی جو صورت، اس صورت کے سلسلے میں ایک روایت آئی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض قریش کے سرداران کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو سردار لوگ تھے یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، تو اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے، کچھ مسائل پوچھنے کے لیے کچھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے۔ عموماً پہلے بھی اور آج بھی یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سرداران، یا پھر یہ کہ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، تو لوگوں کی جب جماعت ہوتی ہے، کوئی غریب آدمی آ جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کو وہاں سے پہلے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ہوا یہی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ غریب نابینا صحابی تھے، جب وہ آ رہے تھے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی کہ کہیں یہ لوگ جو ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کا جو ہے مذاق نہ اڑائیں اور مذاق اڑا کر کے جو ہے کہیں بھگا نہ دیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے یہاں سے فوراً چلے جائیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے اس صورت میں نازل فرمایا، اور نبی کو یہاں پر تنبیہ کی گئی کہ آپ نے ایسا کیوں بھگایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمیٰ کہتے ہیں جو ہے جو اندھا آدمی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی آیا، وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکر، کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ شاید وہ جو آیا ہے وہ اپنے تزکیے کے لیے آیا ہے اور جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور نصیحت یقیناً جو انسان کو فائدہ دیتی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر بیان فرمایا۔ تو اس طرح سے ہماری مجلسوں میں، چاہے وہ کہیں بھی مجلس ہو، مجلسوں میں یہاں پر جو ہے جب دینی مجلسیں ہوتی ہیں، خاص کر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر بڑا چھوٹا یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سب مومنین ایک ہیں، سب جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک دین کے اعتبار سے سب ایک ہیں، وہاں پر اونچا نیچا یہاں پر جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں یہاں پر کئی لوگ، کئی طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر کسی کا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ اونچا آدمی، یہ نیچا آدمی، پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری صفوں کو دیکھ کر کے دشمنان اسلام ایک زمانے میں جو جنگ کرنے کے لیے آتے تھے، صرف ہماری نمازوں کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ دیکھیے ان کی صفوں میں ایک صف میں بادشاہ کھڑا ہوا ہے اور بازو غلام بھی کھڑا ہوا ہے، امیر بھی کھڑا ہوا ہے، غریب بھی کھڑا ہوا ہے، سب ایک صف میں جو ہے پورے مل کر کے کھڑے ہوئے ہیں، پیر سے پیر ملا کر۔ ان کا اتحاد دیکھیے، ان لوگوں میں اختلاف ہی نہیں ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر کے ان کی جو ہے جو بھی ان کی طاقت ہوتی تھی، جو کچھ بھی ان کی مضبوطی ہوا کرتی تھی، سب پھیکی پڑ جایا کرتی تھی۔ یہ تھے جو ہے ہمارے اتحاد و اتفاق۔ ہمیں جو ہے دینی مجلسوں میں، دینی جگہوں پر جو ہے بلکہ کہیں بھی اس طرح کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے تقریباً یہی باتیں جو ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور ایک بات یہ بتلائی یوم یفر المرء من اخیہ فاذا جاءت الصاخہ، کہ جب قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا کہ میری نیکی کوئی مانگ نہ لے،
تو آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے نیکی مانا مانگے. اور وہ امی ہی و ابی، اور آدمی اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لیں. اور صاحبت ہی و بنی، اپنے بیوی بچے جو بھی ہیں ان سب کو دیکھ کر آدمی بھاگ جائے گا. اس دنیا ہے، یہاں پر آدمی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. لیکن وہاں ایسا ماحول ہوگا، وہ حشر ہوگا کہ انسان سب کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا. تو جو لوگ دنیا میں بیوی بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی لگا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھلا کر، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر، ان لوگوں کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بیوی، یہ بچے، یہ مال، یہ دولت، یہ شوہر جو بھی ہو، قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں. اگر نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جیسا کہ دوسری صورتوں میں بیان فرمایا سب کو ایک جگہ جمع فرمائے گا. ہمیں جو اس کا خیال رکھنا ہے، دنیا سے زیادہ دین کو اہمیت دینے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ التکویر، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کیسے قائم ہوگی اور وہ کیا حالات ہوں گے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے ایک بات یہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جن بچوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی جو ہے بچی کو اس کو پسند نہیں، لڑکی پسند نہیں، اس لیے قتل کر دے رہا ہے، رزق کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دے رہا ہے، تو قیامت کے دن وہ بچہ آئے گا، وہ بچی آئے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھا، وہ بچے پوچھیں گے آ کر اپنے والدین سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم نے مجھے کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا. پکڑیں گے وہ ان لوگوں کو وہاں پر آ کر. اللہ رب العالمین نے جو اس صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا. اس لیے دنیا میں اولاد کے سلسلے میں بچوں اور بچیوں کی تفریق، یہ جو ہے اس کو اہمیت، اس کو غیر اہمیت، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو ہے جہاں لڑکوں کی اہمیت بتلائی، اس سے زیادہ لڑکیوں کی اہمیت بتلائی. ہم بار بار سنتے ہیں کہ لڑکیاں اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ جو والدین ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی بیٹیاں آپ کو جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی. اس لیے اس کی اہمیت، فضیلت سمجھنا چاہیے. بلکہ ایک اور حدیث ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک آدمی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، کہ لوگوں میں حقوق کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام کس کا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں کا حق ہے. پھر پوچھا صحابی نے ثم من، پھر اس کے بعد کس کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امو کا، تمہاری ماں کا حق. پھر تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، یہ تمہاری ماں. پھر چوتھی دفعہ پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے باپ کا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ بتلایا. اسی سے ہم عورت کا جو مقام ہے اسلام میں، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں مقام اور فضیلت. تو غرض یہ کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں، کبھی بھی جو ہے کسی کو منحوس نہ سمجھیں. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الانفطار، قیامت کیسے آئے گی، کیا حالات رہیں گے جب قیامت شروع ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو اس صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ المطففین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں ویل للمطففین، ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو کہ ناپ تول میں دھوکہ دیتے ہیں، دھندے میں دھوکہ دیتے ہیں، تجارت میں جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے تجارت کرتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل. ویل کیا ہے؟ جہنم کی وادیاں ہیں، جہنم کی کچھ وادیاں ہیں، ان میں سب سے نچلی جو وادی ہے، سب سے جو نچلی وادی، اس وادی کو جو ہے ویل کہا جاتا ہے. تو وہ وادی جو ہے انسان کے لیے سب سے بھیانک وادی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین. تو ہم اپنے کاروبار میں، تجارت میں صرف دنیا کے مقصد کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیں، کسی کا مال ہڑپ کریں، کسی کے جو ہے جائیداد میں جو ہے ناحق جو ہے حملہ کریں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ورنہ اللہ رب العالمین کے پاس ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، یہ جو ان آیتوں میں بتلایا گیا. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ یہاں پر کر کے یہ فرمایا کہ جو لوگ تجارت میں جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، دراصل وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے. کیونکہ اب اس کے دل میں اگر آخرت کا ڈر ہوگا تو وہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، اسے پتا چلے گا کہ قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگ وہ تولیں گے تو وزنوں میں جو ہے دھوکہ دیں گے، نقصان کریں گے. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ
نہیں سوچتے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں، اسی لیے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہمارے دل میں آخرت کا ڈر ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارے ایک ایک پل سے متعلق وہاں پر جو حساب و کتاب ہوگا، اگر ہمارے دل میں ڈر ہے تو ہم تجارت میں دھوکہ نہیں دیں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے. اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات بتلائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے وہ دل جو ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے. جیسے لوہا ہوتا ہے پر پانی گرنے لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے، ویسے ہی انسان کا بھی دل ہے. انسان گناہ پر گناہ جب کرتے جاتا ہے تو پھر اس کا دل کو جو ہے زنگ لگ جاتا ہے. صحابی بتاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پھر اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. ان دونوں سے آپ کے دل پر اگر زنگ لگا ہوا ہے تو یہ زنگ ہٹ جائے گا. ہمارے دل، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اگر کوئی انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھے بغیر گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہے، اسی لیے وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ کثرت سے موت کو یاد کریں. ہمیں قبرستان کی زیارت کے لیے جانا ہوگا، قبروں کے پاس جانا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ آج یہ چلے گیا ہے تو کتنے سال ہم زندہ رہیں گے. ہم کچھ دنوں کے بعد چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے، پوچھا کہ موسیٰ مجھے آپ کی روح نکالنی ہے، مجھے اللہ رب العالمین جو ہے موت آپ کی جو ہے وقت آ گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جو ہے گھوسا لگایا اس کو، جس سے جو اس کی آنکھ پھوٹ گئی. فرشتہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اے اللہ تو نے کیسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ موسیٰ سے کہہ دو کہ وہ ایک گائے پر اپنا ہاتھ پھیریں، جتنے بال اس کے ہاتھ کو لگ جائیں موسیٰ کے، اتنے سال انہیں زندگی دی جائے گی دوبارہ. فرشتہ آیا، اللہ رب العالمین نے آنکھ ٹھیک کر دی فرشتے کی. فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کہ آپ جتنے ہاتھ پھیر دیں گے اتنے سال، جتنے بال لگیں گے اتنے سال دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ جتنے سال مجھے زندگی ملے گی اس کے بعد کیا؟ فرشتے نے کہا کہ اس کے بعد موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جب بھی مرنا ہے اور اب بھی مرنا ہے تو پھر میں اتنے سال کیوں جیوں؟ تو انہوں نے جو ہے فوراً جو ہے کہا کہ نہیں، ابھی مجھے جو ہے چلے جانا ہے. چنانچہ روح قبض کر لی گئی. تو غرض یہ کہ انسان کو دنیا میں جینا نہیں ہے. ہم موت کے جو واقعات ہوتے ہیں کثرت سے ہم قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں. قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کریں گے تو اللہ کے ڈر سے جو زنگ ہوتا ہے وہ یہ موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت زنگ کو ختم کرنے کے جو ہے ایک چیز کی طرح بن جائے گی. وہ سے انسان کے جو ہے دل کے جو بھی زخم لگا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، ایسے موقع پر ہم کثرت سے موت کو یاد کریں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ البروج، سورۃ البروج میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ فرمایا. اصحاب الاخدود یہاں پر صرف جو ہے تذکرہ ہوا کہ اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب الاخدود جو ہے قتل کیے گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک بادشاہ تھا یمن کا 523 عیسوی میں، اس کا نام تھا ذو نواس. اس نے نجران کے کچھ عیسائی تھے، یہ بادشاہ جو ہے یہودی تھا، نجران کے عیسائیوں پر بہت ظلم کرتا تھا، کہتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہودیت قبول کر لو. تو غرض یہ کہ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے میری عمر ہو گئی ہے، آپ کسی ایک طالب علم کو مجھے دے دو، میں اسے جو ہے اپنا جو بھی فن ہے وہ سکھا دوں گا. چنانچہ ایک بچے کو لایا گیا، وہ بچہ اس کے پاس سیکھتا رہا. جب ماں کے گھر کو وہ آتا، اپنے گھر کو آتا اور وہاں پر جاتا تھا، راستے میں اسے ایک راہب ملا. راہب کہتے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو راستہ تھا، صحیح راستہ اس کو مانتا تھا، اس کا ایک عالم، اس طریقے کا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ایک عالم. اس سے ملاقات ہوتی تھی، وہ راہب اس کو جو ہے شرعی یعنی دین کی تعلیمات سے اس کو آراستہ کرتا تھا، دیتا تھا دین تعلیمات. تو ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ جو ہے جو جادوگر تھا اس کو پتا چل گیا کس بات کا کہ جو ہے وہ لیٹ سے آ رہا ہے، تاخیر سے آ رہا ہے. تو جادوگر نے کہا کہ تم لیٹ سے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں کہا، بس ایسے ہی کہا. تو اس نے جادوگر نے اس کو مارا، پیٹا. وہ گیا راہب کے پاس اور کہا کہ اس طرح کا ماجرا ہے، مجھے جادوگر نے جو ہے سزا دی.
تو راہب نے کہا کہ کام کرو، جب آپ اس کے پاس جادوگر کے پاس تاخیر سے جاؤ گے تو کہو کہ جو ہے گھر میں مجھے لیٹ ہو گیا، جب آپ گھر کو جائیں گے تو گھر والوں سے کہے کہ نہیں جادوگر نے مجھے تاخیر سے بھیجا ہے۔ تو اس طرح چلنے لگا۔ تو بچے نے ایک مرتبہ دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور ہے اور لوگوں کے آنے جانے کا راستہ جو ہے بند ہو گیا۔ تو جادوگر نے بچے نے سوچا کہ مجھے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا راستہ صحیح ہے، یا راہب کا راستہ صحیح ہے یا پھر جادوگر کا۔ بچے نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا راستہ صحیح ہے اور جادوگر کا غلط ہے تو اس جانور کو جو ہے مار دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جانور کو مار دیا، راستہ خالی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بچے کے ہاتھ میں جو ہے شفا دی۔ وہ بچہ جو ہے نابینا اگر لوگ ہوتے، پیدائشی اگر نابینا ہوتا تو آنکھ سیدھی کر دیتا، اگر کوڑ وغیرہ کی بیماری ہوتی تو وہ ٹھیک کر دیتا۔ یہ چرچا چلنے لگا، لوگوں کو جو ہے بہت دور دور تک معلوم ہو گیا۔ خود جو بادشاہ تھا، اس کا بادشاہ کا ایک وزیر ہے، وہ وزیر جو ہے اس کو پتا چلا کہ اس طرح بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ شفا ہے، تو وہ آیا بچے کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ شفا دیتے ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ میں نہیں شفا دیتا ہوں، اللہ رب العالمین شفا دیتے ہیں، میں نہیں۔ آپ ایمان لائیے اللہ پر تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی شفا دے گا۔ چنانچہ اس وزیر نے جو ہے ایمان لا لیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دی۔ وہ گیا دربار میں، بادشاہ نے جو ہے پوچھا کہ یہ آنکھ کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو فلاں بچے کو بلایا گیا۔ جب بچہ آیا تو اس سے پوچھا گیا، زور دیا گیا اس کو پہلے، تو اس کے بعد بچے نے جو ہے راہب کا نام بتلا دیا۔ راہب آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے راہب سے کہا کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو۔ تو راہب ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو بادشاہ نے آرا رکھ کر کے اس کے سر پر سے اس کو کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر چھوڑ دو۔ راہب کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ جو وزیر ہے جس نے ایمان لایا اس کو بلایا گیا کہ تم اپنا ایمان چھوڑو اللہ پر سے، ورنہ ہم تمہارا یہی حشر کریں گے۔ وہ بھی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کو بھی آرا رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر بچے کو بلایا گیا، کہا گیا اپنا ایمان چھوڑو۔ بچے نے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ لے جاؤ اس بچے کو پہاڑ پر اور وہاں پر اس سے کہو کہ ایمان چھوڑ دے، اگر یہ اللہ پر سے ایمان چھوڑتا ہے تو اس کو واپس لے کر آ جاؤ، نہیں چھوڑتا ہے تو پہاڑ پر سے پھینک دو۔ چنانچہ لے گئے، پہاڑ پر کھڑے ہوئے، بچے نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے تو کافی ہے، اب تو مجھے جیسے بچانا ہے تو مجھے بچا لے۔ ہوا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک زلزلہ بھیجا، زلزلے میں سارے لوگ مارے گئے۔ بچہ واپس بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے جو ہے پھر دوبارہ لوگوں کو بھیجا کہ لے جاؤ اس کو بیچ سمندر لے جا کر کشتی میں لے جا کر کے اس کو سمندر میں ڈال کر ڈبو کر کے مار دو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی بچا لیا، کشتی الٹ گئی، سب مارے گئے، بچہ بچ گیا۔ بچہ پھر واپس آیا، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بچے نے کہا اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو ایک کام کرو، وہ یہ کہ آپ ایک بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور سارے لوگوں کے سامنے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور کمان میں تیر لگاؤ اور یہ کہہ کر تیر چلاؤ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ اس بچے کا رب ہے، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ کہہ کر کے تم تیر چلاؤ، اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی۔ اس نے ویسے ہی کیا، بڑے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کیا، صلیب پر چڑھایا، اس کے بعد سولی پر چڑھایا، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر اس نے جب تیر چلایا تو بچہ جہاں تیر چلی وہاں پر ہاتھ رکھا اور اس کی موت آ گئی۔ جب اس لوگوں نے اس کو دیکھا تو سارے لوگوں نے تقریباً جو ہے ایمان لایا، سب نے کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے لوگوں سے کہ جاؤ جہاں جتنے لوگ ہیں جو بھی ایمان لا رہے ہیں گڑھے کھود دو اور اس میں آگ بھر دو، آگ بھر کر جو بھی یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اس بچے کے رب پر، اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ تو لوگوں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ جو ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آخر میں ایک عورت آئی جو اپنے ہاتھ میں بالکل شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ تھا، وہ آئی اور سوچ رہی تھی کہ میں اس آگ میں کیسے کود جاؤں۔ تو بچے کو اللہ رب العالمین نے زبان دی، بچے نے کہا امی جان آپ صبر کرو اور کود جاؤ، آپ حق پر ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو وہ ماں جو ہے کود گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود جو ہے قتل کر دیے گئے، اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو انسان کو اپنا جو ایمان ہے اتنا مضبوط کرنا ہے کہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو موت ہے، یہ موت اصل ہماری جو ہے اس کا یہ اصل اینڈ نہیں ہے، اس کے بعد اصل جو شروع ہوتی ہے ہماری جو زندگی جنت یا جہنم۔ تو ہم صرف اس موت کے ڈر سے یا پھر دنیاوی خواہشات کے لیے
اپنے ایمان کو کبھی بیچنا نہیں چاہیے، اپنا ایمان جو ہے اتنا مضبوط رکھنا چاہیے، وہ بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، ان صورتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور بل سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہو، ترجیح زیادہ مت دو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی جو زندگی ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ابقا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت میں سمجھایا۔ اس کے بعد کی جو بھی صورتیں ہیں، سورہ ضحیٰ ہے، سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتلائی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں آپ ان کو ڈانٹو مت، فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی غریب فقیر آتا ہے، تو آپ جو ہے جھڑک کر اس کو مت بھیجیے، ڈانٹیے مت، اگر ہم کو دینا ہے ہم دے دیں، اگر نہیں دینا ہے خاموش چلے جائیں، لیکن اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا کہ تم اس طرح آئے ہو، تم اس طرح جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تم ایسے انسان ہو ویسے انسان ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو آپ ڈانٹنا نہیں، جھڑکانا نہیں، غلط سلط باتیں کر کے اس کو تکلیف دینا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو بیان کرو، اس نعمت کا تذکرہ کرو، یعنی یہ کہ فخر اور غرور کے ساتھ نہیں، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس کا تذکرہ انسان جو ہے کر سکتا ہے حسن نعمت کے طور پر، لیکن غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں، اور اس کا اظہار صرف بات سے بھی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، چار لوگوں کو دکھائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ صدقہ و خیرات صرف چھپا چھپا کر ہی نہیں بلکہ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو انکریج کر سکیں صدقہ و خیرات دینے کے لیے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی سورت سورہ انشراح میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ انسان کو ہمیشہ دنیا میں تنگی، پریشانی اور جو ہے خوف لاحق نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر صبر کرے گا تو ہر مصیبت کے بعد آسانی آنے والی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس انسان صبر سے کام لے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، ضرور انشاءاللہ انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے سب ختم ہو جائیں گے اور آسانیاں ضرور آئیں گی، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ان دو آیتوں کے سلسلے میں مفسرین نے کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ سے مراد مفسرین نے کہا کہ آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے، فَانْصَبْ، تو جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھ کر، یعنی اسی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ بیٹھے گا تب تک فرشتے اس کے حق میں جو ہے دعا کرتے رہیں گے۔ تو مفسرین نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ، آپ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، بیٹھے رہیے کچھ دیر، اذکار، ذکر و اذکار جو بھی ہیں آپ پڑھتے رہیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس آیت سے علماء نے کہا، مفسرین نے کہا پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب یعنی اپنے رب، سنتیں پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھروں میں سنت پڑھا کرتے تھے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس میں جو ہے اذکار بھی ہیں، یا آدمی جو ہے کچھ سنت نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت میں بیان فرمایا، مفسرین جو ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی صورت میں اللہ رب العالمین سورۃ التین میں بیان فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے بہترین بنایا کہ اللہ رب العالمین، جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کی سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جو خوبصورت بنایا، صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ باعزت بھی بنایا۔ مطلب یہ کہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، ہر انسان کا اپنا پرسنل جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو عزت دی ہے۔ کسی کی توہین کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، خطبۃ حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وشہرکم ھذا، کہ تم میں تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے، یعنی ایک دوسرے پر حرام ہے، اسی طرح حرام ہے اور اسی طرح تو اس کو عزت دی جانی چاہیے
جیسے تم اس مہینے کو یعنی ذوالحجہ کے مہینے کو عزت دیتے ہو، اور اس مہینے کو عزت دیتے ہو ذوالحجہ کے، اور اس شہر کو تم عزت دیتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پر عزت کے تعلق سے بھی بیان فرمایا، خون، مال اور عزت۔ تو ہر انسان کی اپنی عزت ہے، کسی دوسرے کی جو عزت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کسی کی عزت پر حملہ کرنا، الزامات لگانا، غلط سلط باتیں کہہ کر کے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھیے بعض باتیں آتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اور علماء نے اکثر راجح قول یہی لیا ہے کہ انسان اور فرشتے میں افضل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہتر بنایا انسان کو۔ تو انسان اور فرشتے میں بہتر کون؟ تو سب کا اتفاق ہے کہ انسان بہتر ہے، انسان افضل ہے فرشتوں سے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اگر غلطی بھی کرتا ہے تو غلطی کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان کے پیچھے شیطان ہے، شیطان غلطیاں کرواتا ہے، پھر انسان غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بہت خوشی ہوتی ہے اس سے۔ فرشتوں کے وہ معاملے وہ بات نہیں ہے، نہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے اور نہ کچھ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ ہم جو ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت عزت دی ہے، اس عزت کا ہم خیال رکھیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے جیسے بھی بنایا، ہر انسان خوبصورت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ کسی کی خوبصورتی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یا ایسا ہے، مذاق نہیں اڑانا۔ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں خوبصورتی دی ہے، تو اس خوبصورتی کو جو ہے ادھر ادھر جو ہے کاٹ کر کے، ادھر کٹوا کر کے، یا جو کچھ سرجریز کروا کر کے اپنے چہرے کو بگاڑنا، اس طرح کرنا، اللہ کی تخلیق میں جو ہے خواہ مخواہ جو ہے خلل ڈالنا ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ آپ خواہ مخواہ جو ہے یہ بال جو ہے کٹ کر رہے ہیں، بالکل چھوٹے کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہے اپنے جو بھی، بلکہ جانوروں کے تعلق سے بھی بتلایا گیا کہ جانوروں کے کان کاٹنا، یہ جو ہے، یا پھر ان کے کان میں جو ہے نا وہ کچھ ڈالتے تھے مشرکین مکہ، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ اس طرح عورتوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے اللہ نے جو ہے خوبصورتی دی ہے، تو اس خوبصورتی کو باقی رکھنا چاہیے، خواہ مخواہ کی چیزیں کر کے جو ہے اس میں اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد کی ایک سورت ہے سورۃ القدر۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پہلی وحی جو ہے 21ویں رات رمضان کی تھی، اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی، تو قدر کی رات تھی، تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، والروح فیہا، اور جبریل امین اترتے ہیں۔ روح سے مراد یہاں پر روح الامین یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو رمضان کے آخری جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں آپ لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کسی ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہیں بتلایا کہ فلاں رات ہی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا گیا، اللہ نے بتلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، اللہ رب العالمین نے جو اس علم کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ آپ لوگ آخری 5 راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ہم کسی ایک رات کو جاگ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جو اسی میں ہم نے عبادت کر لی اور وہی لیلۃ القدر ہے، اگر اس کے بعد کی رات آ گئی تو پھر انسان جو ہے مایوس اور جو ہے بدقسمت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں 5 راتوں کو اہمیت دینی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان کی پہلی رات کو اہمیت دیتے ہیں عبادت کے طور پر، جو آخری رات ہے اس کو بھی اہمیت دینا چاہیے۔ لوگ قرآن ختم ہو جاتا ہے 27 کو یا 29 کو، اس کے بعد کی جو بھی رات آتی ہے سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن ختم کرنے سے اہمیت جو ہے رمضان کی جو ہے ختم نہیں ہو جاتی، اس کی فضیلت ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا وہ تراویح نہیں پڑھیں گے؟ اس کے بعد کیا وہ عبادتیں نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آخری رات ہوگی تب تک جو ہے رمضان کی فضیلت باقی رہے گی، ہمیں اس وقت تک جو ہے رمضان کی عبادت باقاعدہ کرنی چاہیے۔ آج کی رات لیلۃ القدر طاقرات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی پچھلی راتوں میں اور آج بھی ہم جو عبادتیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے باتیں بتلائی ہیں۔
ایک بات بتائی اللہ نے سورۃ الزلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی انسان برائی کام کرتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ تو مفسرین نے ذرہ، اللہ نے فرمایا ذرہ برابر بھی کچھ بھی کرتا ہے، تو ذرہ سے مراد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا۔ مفسرین نے اس میں ایک بات بتلائی کہ ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ وہ ہے کہ عام طور پر کسی گھر میں اگر چھت میں سوراخ پڑ گیا تو سوراخ سے دھوپ کے وقت میں جو روشنی آتی ہے، اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ذرات، دھول کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اندھیرے میں ٹارچ ڈالیں تو اس ٹارچ کی روشنی میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ بالکل باریک ہوتے ہیں، وہ صرف معمولی سی جو روشنی ہوتی ہے صرف اسی میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان اس کے برابر بھی جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی، اللہ رب العالمین اس ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مفسرین نے جو ہے اس سے متعلق ایک بات یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد کی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت اللہ رب العالمین اگر قرآن مجید نازل کیے بغیر صرف اس سورت کو نازل کرتا تو انسانیت کے لیے کافی ہو جاتا۔ والعصر، اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، حق کی جو وصیت کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی بات بتاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یا اسی چیزیں، چار چیزیں، انسان عمل لائے، ایمان لائے، پھر عمل کرے، حق کی وصیت، نیک پیغام کو پہنچائے، اور صبر کرے، صبر کی تلقین کرے، تو یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ چیزیں کافی ہیں انسان کے لیے۔ آخری 2-3 صورتیں ہیں، اس میں بات ختم کروں۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کا گڑھا ہے ویل۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے فویل للمصلین کہا، پھر اس کے بعد فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز، کبھی کبھار انسان سے غفلت ہوتی ہے کہ وہ جماعت جو ہے اس کی مس ہو جاتی ہے اور تاخیر سے ہوتا ہے، وہ آتا ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن ہر نماز تاخیر سے ہی پڑھنا، جب 2-3 رکعت ہر نماز چھوڑ کر کے پڑھنا، یا پھر نماز ختم ہو جاتی ہے تب آ کر کے پڑھنا، ٹائم چکا کر کے پڑھنا، یہ غلط بات ہے۔ یہ ساری چیزیں سستی میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا کہ کچھ لوگ نہیں آئے ہیں نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تو کرتا ہے کہ جا کے وہ جو ہے ان کے گھروں کو جلا ڈالوں جو لوگ جو ہے نماز میں نہیں آئے ہیں، یعنی سستی کرنے والے لوگ تھے۔ فرمایا بچے اور عورتوں کے ڈر سے میں جو ہے چھوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی بیان فرمائی۔ تو نماز میں جو لوگ سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو لوگ نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ عبادت کرنا یہ کافی نہیں ہے، عبادت میں اخلاص بھی چاہیے، اور جو ڈسپلن مطلوب ہے وہ ڈسپلن چاہیے کہ وقت پر آ کر پڑھیں۔ جماعت کو جو ہے جو بھی ہوتی ہے وقت پر جو ہے آ کر پڑھنا یہ مطلوب ہے۔ وقت چکا کر کے یا پھر جو ہے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا پانی اللہ رب العالمین جو بھی مؤمنین ہوں گے کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، مؤمنین آتے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جائیں گے۔ لیکن جو بدعتی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بھی بدعتی ہوگا، بدعتی آدمی جب حوض کوثر کے پاس آئے گا پانی لینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھتکار کر کے واپس بھیج دیں گے۔ بدعتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر علماء نے کہا کہ ایک مشرک ہے وہ شرک چھوڑ کر کے دین کی طرف، توحید کی طرف واپس آ سکتا ہے، اس کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جو بدعتی آدمی ہوتا ہے اس کو بدعتیں چھوڑ کر کے جو ہے واپس صحیح سنت کی طرف آئے، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ شیطان بدعتوں کو اتنی میٹھی بناتا ہے، اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ بدعتیں کرنے والے لوگ جلدی نہیں مانیں گے، جلدی جو ہے بدعتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہم بدعتوں میں جانے سے پہلے ہم احتیاط کریں، کتاب و سنت کی جو ہے ہم جو ہے اتباع کریں، اس کو فالو کریں۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، توحید کا پیغام اللہ رب العالمین نے اس میں بتلایا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جو ہے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ
اور یہودی لوگ صرف آپ کے جسم کو نہیں بلکہ آپ کے خیالات کو، بلکہ آپ کی جو فکر ہوتی تھی اس کو بھی تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نام کا ایک جادوگر تھا یہودی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پوری تفصیلات موجود ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل کچھ چیزیں تھیں، کبھی ایسا لگتا کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نہیں کیے ہوتے ہیں، کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کیے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کیے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ فرشتے آئے، آپ کو بتلایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرشتوں کی مدد سے جو ہے وہاں پر صحابہ کرام کو بلائے اور ایک کنویں میں جو ہے جادو آپ پر جو کیا گیا تھا اس کو باندھ کر رکھ دیا گیا تھا کھجور کے تنے میں، اس کو نکال کر کے پھینک دیا گیا. تو اللہ نے حکم دیا آپ کو اس موقع پر کہ آپ معوذتین پڑھ کر کے دم کر لیں، یہ اللہ کا حکم تھا. تو غرض یہ کہ یہ جو صورتیں ہیں اتنی پاورفل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اور صبح و شام اور سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے. آج بھی ہم جو ہے کوئی بھی مصیبت پریشانی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، مصیبت پریشانی ہو یا نہ ہو ہم اس سے محفوظ رہیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتی ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جب آپ بیماری کی حالت میں تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 صورتوں کو بلکہ 3 صورتوں کا تذکرہ آتا ہے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو پڑھ کر کے جو ہے ہاتھوں پر پھونکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کیا کرتے تھے، پھونک کر کے اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے دم کیا کرتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک کر کے ہاتھوں پر پھیر کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر دم کیا کرتی تھی. اس روایت سے پتہ چلا کہ ہم خود اپنے اوپر کریں اور اپنے بچے بھی اگر چھوٹے ہیں ان بچوں پر بھی پڑھ کر کے ہاتھوں پر پھونک کر کے جو ہے ان کے جسم پر دم کریں، یہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ قرآن مجید ہمارے لیے صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اپنی بیماریوں میں علاج کے طور پر ان ساری چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن مجید ہمارے لیے ایک نور ہے، قرآن مجید ہمارے لیے ایک رہنمائی کی کتاب ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے. اس کو صرف اپنے گھروں میں محراب میں اپنے الماریوں میں سجا کر رکھنا نہیں ہے. ہم روزانہ اس کو نکالیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو بھی امکانات ہیں، کہیں کلاسز ہو رہی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، کہیں بھی کوئی بھی موقع ملتا ہے ضرور موقع نکال کر کے اس میں اٹینڈ کرنا اور قرآن کو سمجھنے کی اور جو اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو کثرت سے پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں میں ہدایت اور نور کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تراویح کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جس نے جو بھی چھوٹی بڑی جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو بھی لوگ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتم بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.